میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح ایک غیر مسلم صرف کلمہ پڑھ لینے سے دل کی تصدیق کے ساتھ وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی مسلمان اپنی زبان سے صریح کفر بک دے تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو بہت احتیاط سے کھولنا چاہیے، بالخصوص بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں میں بے قابو ہو کر اپنی زبان سے بہت سارے لوگ کفریہ کلمے اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی فرشتوں کے بارے میں۔ تو اس طرح اپنی زبان سے کفریہ جملہ نکالنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے فلموں، ڈراموں اور ڈائلاگز میں بھی کفریہ جملے ہوتے ہیں جسے آدمی معنی سمجھنے کے باوجود سننے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کفریات سے بچانا ہے اور گانے بازی سننے سے بھی بچانا ہے۔ اور ایک غیر مسلم کے اسلام لانے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ دل کی تصدیق کے ساتھ کلمہ پڑھے۔ اگر خالی زبان سے وہ کلمہ 1000 بار بھی پڑھے وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں بھی اسلام کا حق نہ جانتا ہو۔ لیکن کفر کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر کوئی مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں، پریشانی میں ہو یا بیماری میں بھی اگر کوئی اپنے زبان سے کفریہ جملہ نکال دیا تو وہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کھولنا چاہیے۔ بالخصوص بہت سارے گانوں میں آج کل کفریہ جملے ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے گانے لکھنے والے کا نام بھی بعض اوقات اسلامی نام ہوتا ہے، چاہے وہ کفریہ گانا لکھنے اور گانے کے بعد اپنے آپ کو محمد شفیع یا محمد رفیع کہے، لیکن وہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کفریہ گانا گانے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو صرف نام مسلمانوں والا ہونا ضروری نہیں کہ دل میں اسلام ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دل میں اسلام ہے، اگر زبان سے اگر وہ کفریہ جملہ بک دے تو یہ دل سے اسلام بھی خارج ہو جاتا ہے، یعنی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان گھران میں پیدا ہوئے تو زبان سے جو چاہے بکتے رہیں مسلمان رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کفریہ کلمہ بکنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، بھلے اس کے بعد وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، جتنی چاہے حج کرے، جب تک وہ اپنے کفر سے توبہ نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔